صلی اللہ محمد. دعا اسلام دی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. جتنا میرے مالک دنا بلندے بلند آواز نال نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. دو جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت. پاک سیدہ دا دل دکھانا لیاں تے لعنت. پاکاں دی ذات تے باواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. تکلیف نہ سمجھو تے جڑی جگہ خالی ایک ایک قدم اگے ہو جاؤ. بہت مہربانی. دعا ہے کہ خالق و مالک اللہ بانیان دی صف عزا وچھائی حسنین دی پاک اماں اپنے دربار اچ قبول فرمائے. بلند آواز نال آمین آکھنا. میرا مالک بانیان دے جتنے بھی مرحومین و مرحومات اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے سب دے درجات بلند فرمائے. میرا مالک جتنے بھی دوست احباب بیمار ہیں بالخصوص بانی مجلس پیر سید وقار شاہ صاحب دی والدہ بیمار ہیں. اس تو علاوہ دیگر جتنے بھی دوست احباب عزادار بچے بزرگ جوان جتنے بھی بیمار ہیں سید سجاد بادشاہ دی بیماری دا صدقہ میرا مالک سب نو شفا کلی عطا فرما. میرا مالک جتنے بھی دوست احباب پریشان حال نے سب دیاں پریشانیاں نو درو دفع فرما. میرا مالک جتنے بھی دوست احباب نے میرے ذمہ دعاواں لائیاں تو مالک کل ہیں تو قادر مطلق ہے سب دیاں نیک جائز شرعی حاجات نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما. پردے والے وارث دا ظہور فرما. اسا ساریاں نو سرکار دی زیارت نصیب فرما. سرکار دے اوانوں انصاروں منتظرین و ناصرین دے وچ شمار فرما. دعاواں دی مستجابی واسطے سارے بلند آواز دے نال صلوات پڑھو. اللہ صلی علی محمد وآلہ. ہو کے دے کہ جنت بلول ویچی سودا نگد نہیں گل ادھار دیئے. ہو کے دے کہ جنت بلول ویچی سودا نگد نہیں گل ادھار دیئے. ہو کا سن کے زبیدہ نے غور کیتا مہنگی بولی نہیں اس بازار دی. سستی جنت جے آؤ خرید لویے صد لنگ دے رائیاں نو مار دیئے. ہار صرف بہانہ ازمائش دہا اصل قیمت علی دے پیار دیئے. صدقے جامان حیدری آج. بہت مہربانی. زندہ و سلامت توڑیاں خیروں. ایک لمحہ نہ اپنا نہ تھوڑا ضائع کیتا. ایمان بڑا انمول ہوندائی. ایمان نو کھسن نہ دیویں. بڑا قیمتی مشورہ ہر ممبر تے واجب نہیں ہو جب سمجھ کے. ایمان بڑا انمول ہوندائی. ایمان نو کھسن نہ دیویں. معصوم ضمیر دا پہرا دیویں کسے شمر تو کسن نہ دیویں. حاکم دل دی پاک مسیح اندر کسے نجس نو گھسن نہ دیویں. ہکو منت آئی آخری سامت آئی حسنین نو رسن نہ دیویں. حیدری آجی. بہت مہربانی. جے جنت بازار چو مل جاندی جے جنت بازار چو مل جاندی سیٹھ کدی نہ کسے نو لین دیں دے. جے جنت بازار چو مل جاندی سیٹھ کدی نہ کسے نو لین دیں دے. آپو اپنے بنگلے پا کے تے اوتھے کوئی مسکین نہ رہن دیں دے. پیر زیگم شاہ جی جے جنت بازار چو مل جاندی سیٹھ کدی نہ کسے نو لین دیں دے. آپو اپنے بنگلے پا کے تے اوتھے کوئی مسکین نہ رہن دیں دے. اے غلام باس تکے مار غریباں نو کٹ دیں دے. چین کدے نہ کسے نو لین دیں دے. الحمدللہ جنت حسنین دیئے بدلے ہنجوان دے کار دین دیں دے. حیدری آلی
بہت مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز جناب، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کل ایمان دے ایمان دا تذکرہ کر لویے، اس ہستی دی عظمت جیڑی کل ایمان دا بھی ایمان ہے۔ ایک سوال پہلے کرتا ہوں، تسی بھی ذاکرہ دا امتحان لیندے ہو نا، تے کسے ویلے ساڑھے مسکینہ دا بھی تے حق بندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی پرورش کیڑی ہستی کیتی ہے؟ ہاں سارے بلند آواز نہ بولو یار، جنہوں نے پتہ ہوتے بولو، جنہیں نہیں میں دس دینا، اسے واسے کھلوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، پاک علی دے بابے دا کیا نام ہے؟ سرکار سارے بولو، سرکار حضرت ابو طالب۔ ابو طالب نو رب نے آپ چنیا، ڈنکا حق دا جن نے وجاونا سی۔ ابو طالب نو رب نے آپ چنیا۔ اس گل نو ذرا ذہن وچ رکھنا ہے بے گلزار جی کہ نبی پاک علیہ السلام نے پرورش حضرت ابو طالب نے کی تھی، تے نبی پاک دے نال رشتہ کیڑا ہی چاچا لگتے ہیں۔ ابو طالب نو رب نے آپ چنیا، ڈنکا حق دا جن نے وجاونا سی، لے کے جھولی وچ دوواں شہزادیاں نو لاڈ ود تو ود لڈاونا سی، تے جدی ہمت دی دیندہ داد اللہ، کیوں خوف کفار دا کھاونا سی، سارے نبی بھی پالنے پیندے لیاقت انہیں متھے تے وٹ نہ پاونا سی۔ صدقے جاواں حیدری آئے، بہت مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ ایک مل کے سارے صلوات پڑھو، اللہم صلی محمد۔ ایک پیغام جیڑا ساڑا ذمہ ہے، ساڑی ذمہ داری ہے، میں پڑھن والا میریاں کچھ ذمہ داریاں توڑے تک ایک پیغام پہنچانا چاہنا، ہر ممبر تے واجب نہیں اوجب سمجھ کے۔ حسین بادشاہ دا فرمان ہے کہ جس ممبر تے امر بالمعروف و نہی عن المنکر دی گل نہ کیتی جائے، اس ممبر تے اللہ دی لعنت۔ تے ساڑھے کول اس ویلے واضح و نصیحت دا بہترین ذریعہ مجالس اعزاء ہے۔ اگر اسی اپنا کوئی پیغام دیونا چاہنے ہیں تو ساڑھے کول فقط ذریعہ مجلس اعزاء رہ گئی، بیٹھکاں دا وہ ماحول نہیں رہا، داریاں دا وہ ماحول نہیں رہا۔ اگر کوئی درس دینا ہے، اگر کوئی پیغام دین دے حوالے نال پہنچانا ہے تو وہ فقط ذریعہ مجلس اعزاء ہے۔ ہر ذاکر عالم واعظہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مجلس پاک اچ کم از کم کچھ گلاں اصلاحی کرے، تاکہ مجلس پاک اچ تشریف لیاون والے مومنین و مومنات چوں اگر کوئی ایک بندہ کوئی نیک عمل اختیار کر لے تو ساڑی نجات واسطے اتنا ہی کافی۔ نبی پاک علیہ السلام دا پہلا اور آخری حج، پہلا اور آخری حج، سرکار نے اس حج دے خطبے دے وچ ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا، ایک قرآن، ایک اپنی اہل بیت۔ جیڑا انہاں دوواں نال اپنے آپ نو جوڑ کے رکھے گا، انہاں دوواں دے نال تمسک رکھے گا، وہ تر جائے گا۔ جیڑا ایک نو بھی چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ انہیں گل ہے، اسی دوسرے ٹبر دی گل ہی نہیں کرتے، اپنے گریبان چ جھانک کے ویکھتے سی اسی قرآن تو کتنا کو نیڑے ہیں۔ قرآن دے وچ اجے بھی ساڈے میرے سمیت قرآن دے وچ گھر جا کے ویکھو نا تے توڑ پئی ہونی، صرف باریاں دی زینت اسا بنائے، اس تو کتنا کو اسی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ممبر تے کھڑا جھوٹ بولن والا لعنتی ہوندا ہے۔ اج بھی اگر تو اپنے ذہن وچ گل بٹھا لویں، جیڑی بیماری ہے ہر بیماری دا علاج قرآن دے وچ موجود ہے۔ اگر تو پڑھیں، اگر تو سوچیں، قرآن کریم اللہ دی کائنات وچ، چلو پڑھنا ایک دور دی گل، اللہ دی کائنات وچ تین چیزاں ایسیاں ہیں جنہاں دا صرف ویکھنا اللہ دی عبادت ہے۔ صرف ویکھنا، کیڑیاں تین چیزاں؟ کعبے نو ویکھنا اللہ دی عبادت، قرآن پاک دے حروف نو ویکھنا اللہ دی عبادت،
تے تیرے تے میرے مرشد علی دے چہرے نو ویکھنا اللہ دی بات کیوں ویکھنا عبادت؟ کعبے تے اللہ دا نور وسیا تے وہ بیت اللہ بن گیا، قرآن پاک تے اللہ دا نور وسیا تے وہ کلام اللہ بن گیا، تیرے تے میرے مرشد علی دے چہرے انور تے اللہ دا نور وسیا تے وہ وجہ اللہ بن گیا۔ لہذا دو چیزاں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر اسی قرآن تو دور ہونے ہیں کیا اسی گمراہ نہیں ہوں گے؟ نبی دا فرمان ہے، کسی عام ہستی دا فرمان تے نہیں، نبی دی حدیث پڑھتا پہ۔ نبی فرمائے نہ دوواں دے نال جڑا اپنے آپ نو جوڑ کے رکھے۔ اطرت آل نوادن، اطرت محبوب رب ہی لائق توقیر ہے۔ اطرت محبوب رب ہی، نبی نے کیوں فرمایا کہ میں تو حدیث میں اے دو چیزاں کیوں چھوڑیاں؟ آؤ میں دستا، اطرت محبوب رب ہی لائق توقیر ہے، یہ رسول آخری کی آخری تقریر ہے، اور کہہ دیا پیشے کتاب حق دکھا کر آل کو، دیکھو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حیدری آئی نیاز مولا اپنے آپ نو کچھ سمجھ، اسی بادشاہ حسین دے سامنے پیش ہونا ہے۔ دو فیکٹریاں لگیاں، ایک یزیدی فیکٹری، ایک حسینی فیکٹری۔ شیعہ سنی والا مسئلہ کوئی نہیں، حسین شیعہ سنی دا پیشوا نہیں، حسین انسانیت دا پیشوا ہے۔ میرا مولا محسن انسانیت۔ بابا گرو نانک دا دربار سنے ہونا تسی ننکانہ صاحب دے وچ، وہ جڑے بابا گرو نانک صاحب سن نا، انہاں اپنے ایک مرید نو آکھیا کہ تو حسین دی مجلس کرایا کر۔ وہ دے بابا جی میں تے مندہ ہی نہیں، میں اللہ رسول نو نہیں مندہ تے نواسہ رسول نو کی میں مننا۔ انہاں کہا اچھا میں تیرا گرو ہو کے تینوں حکم دینا گھر جا کے اپنی بہن نہ نکاح کر لے۔ اس نے کہا بابا جی بے شک تسی گرو ہو مگر میرا ضمیر نہیں مندہ۔ فرمایا ایسے ضمیر دا نام حسین ہے، ایسے ضمیر دا نام حسین ہے۔ حسین شیعہ سنی دا پیشوا نہیں، حسین انسانیت دا پیشوا۔ حسین دی مجلس سے کوئی ہندو آ جائے لکھ بسم اللہ، کوئی مسلمان آوے 100 بسم اللہ، ہندو مسلمان سکھ جیڑا بھی آوے، حسین سارے دا پیشوا۔ دو فیکٹریاں، یزیدی اور حسینی فیکٹری۔ بابا جی اشفاق جڑے بزرگ بیٹھے، بابا جی اشفاق زاویے پروگرام آلے، پی ٹی وی تے ایک پروگرام لگتا ہی زاویہ، وہ دے بابا جی اشفاق آندے ہیں اور وہ بچیاں نو کہانیاں سنا دیں جی پرانے بزرگ سنا دیں ہیں۔ انہاں تو کسے بندے غلام باس، انہاں تو کسے بندے سوال کیتا کہ بابا جی تسی شیعہ ہو کے سنی؟ تو انہاں بڑا پیارا جواب دیتا، انہاں فرمایا میرا پتر اے شیعہ سنی دا مسئلہ 61 ہجری تو پہلے ختم ہو گئے۔ 61 ہجری تو بعد دو کردار ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی، تو میں الحمدللہ حسینی ہاں۔ حیدری آئے اس واسطے دو فیکٹریاں، ایک یزیدی فیکٹری ایک حسینی فیکٹری۔ کل نو اگر حسین بادشاہ دے سامنے پیش ہونا ہے، الحمدللہ اسی اپنے آپ نو جنتی آدھے ہیں نا، حسین بادشاہ دے منن والا جنتی ہے، اس گل دا اقرار کر دے ہیں، مندے ہیں جنت ساڑھے واسطے، مگر اپنے انصاف نال دس سے صحیح کل نو حسین بادشاہ دے متھے تے لگنا ہی نا، لگنا ہے کہ نہیں لگنا ہے نا حسین بادشاہ دے متھے۔ حسین بادشاہ اگر پوچھ لون نماز پڑھتا ہمیں تے ساڑھے کول جواب نہ ہوئے، خمس دیندہ ہمیں ساڑھے کول جواب نہ ہوئے، حج کیتے ہی ساڑھے کول جواب نہ ہوئے، تے مولا آکھنا نہیں کام یزیدی فیکٹری چ کرتا رہے تے اجر میرے کو لین آ گئے۔ نیاز مولا اپنے آپ نو کچھ سمجھ، حسین بادشاہ دا مقصد کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے، مقصد محرم مقصد کربلا کیا ہے؟ مقصد کربلا ہے مولا دے نال تجدید عہد کرنا کہ مولا اسی تھوڑا مشن جاری رکھاں گے، تے مولا دا مشن کیڑا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی دی دعوت اور برائی دی روکنا۔ محرم عشر مجالس اودن کامیاب نہیں ہون گیاں جدو لکھاں دا مجمع ہوئے گا۔ محرم عشر مجالس کامیاب ادو ہوندیاں جدو کسے ایک بندے دے عمل اس کردار ہی تبدیلی آ جائے۔ نیاز مولا اپنا کردار اپنا عمل ایسا بنا کہ کل نو حسین بادشاہ دے متھے لگنے۔ ایک سلوات پڑھو سائیاں دی ذات بلند آواز، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ القرآن و ما علی و علی و ما القرآن، قرآن علی دے نال اور علی قرآن دے نال ہے۔ مدح حیدر کا
جو عنوان نظر آتا ہے، مجھ کو ہر لفظ میں ایمان نظر آتا ہے، جب تصور میں ابھرتا ہے علی کا چہرہ، مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا۔ یا علی یا علی، ایک سارے باجماعت ہو کے صلوات پڑھو جی، اللہم صلی علی، بسم اللہ کرنا۔ وڈے بھرا، بڑے پیارے بھرا بھی تے ہون تے بزرگاں دی تھاں بھی، بھائی جان تشریف لے آئے، انہاں دا آنا ہی میرا جان ہے۔ ایک صلوات پڑھو سائیاں دی ذات میں ڈیوٹی شروع کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسنی حسینی بیٹھے ہو سارے؟ الحمدللہ سارے بیٹھے ہیں نا جی۔ میں دسنا چاہتا ہوں حسینی مقام کیا ہے، حسینی کی دی دعا دا سرن، حسینیت کرم کی دا ہے۔ اجازت ہے جناب، ایک سارے قصیدے علی صلوات پڑھو۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا ٹلی صلوات پڑھو۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی۔ جتھے جتھے میرے پاک مرشد نے میری ڈیوٹیاں لائیاں نا، ہر جگہ تے پرچار کیتا اور دسیا حسینی یاد ہے کہ نہیں۔ بڑے پیارے الفاظ جناب دیاں جھولیاں تک پہنچاواں۔ کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے، سیدہ کی دعا حسینی ہے۔ صدقے جاؤں قربانوں، صدقے جاؤں۔ عباس کے علم کے تلے، آؤ عباس کے علم کے تلے، اس علم کی ہوا حسینی ہے۔ سارے مل کے حیدری آئے۔ یا علی یا روکیا اس واسطے گل بڑی تگڑی ذہن چ آ گئی۔ لنگر کھاندے ہو نا سارے؟ الحمدللہ سارے کھاندے ہیں، جیڑا چپ بھی رہے وہ چوکھا کھاندا ہونا ہے۔ لنگر سارے کھاندے ہیں، لنگر کھو کے بھی کھانا چاہیے، لنگر شفا ہے۔ اتنا مقام و مرتبہ لنگر نو ملے ہے نا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے دھوم ہے تبرک کی، اس لیے دھوم ہے تبرک کی، سب سے اچھی غذا حسینی ہے۔ صدقے جاؤں ہاتھ کھڑا کر کے حیدری۔ کافی ذہن اچرے کیا حسینی ہے، دعا حسینی ہے، ہوا حسینی ہے، غذا حسینی ہے۔ زبیدہ دی کنیز، بغداد دا چوک، مٹی دیاں ڈہریاں، جنت دیاں صداواں۔ زبیدہ دی کنیز آئی، سارا منظر ویکھیا، بڑی پریشان ہوئی، واپس محل چاہی۔ ملکہ کو آدھیے میں بڑا عجیب منظر ویکھائیاں، ایک کملہ جھلا پاگل دیوانہ ہے جڑا مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے جنت پہ ویچ دے۔ زبیدہ مسکرا کے آدھیے جے جنت پہ ویچ دے پھر پاگل نہیں، میں نو پاکے علی والا ہے، علی والا ہے۔ آ میرے نال دووے ملکہ کنیز بازار چاہیاں۔ زبیدہ ڈٹھا دیکھ کے مسکرا کے آدھیے اے تے اپنا پیر بھائی بہلولے، بہلول کنیز دا موڑا ہلا کے زبیدہ گل کڑ کیتی ہے۔ کیا حسینی ہے، دعا حسینی ہے، ہوا حسینی ہے، غذا حسینی ہے۔ کافیہ ذہن چرے زبیدہ گل کڑ کیتی
خود جو بیچ بیچ کھاتا ہے، خود جو بیچ بیچ کھاتا ہے، یہ کوئی لاڈلا حسینی ہے۔ صدقے جاؤں یہ کوئی سارے آواز سے شعر پڑھنا ہے مگر دعا لینی اپنے بھائی تو، یہ شاعر بھی نے تے اساں بھی میں بھی ناچیز نے کافیہ سنانا ہے۔ کیا حسینی ہے، دعا حسینی ہے، ہوا حسینی ہے، غذا حسینی ہے، لاڈلا حسینی ہے۔ حور علیہ السلام باطل دے خیمے چو نکل کے حق دے خیمے دی طرف ٹرے، یزیدی فوجی ایک بے دنال گلہ کرن لگ پہ، کیڑیاں گلہ؟ حر جو نکلا تو فوج کہنے لگی، حر جو نکلا تو فوج کہنے لگی، ہم کو معلوم تھا حسینی ہے۔ صدقے جاؤں قربان ہم دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری، ہم کو معلوم تھا حسینی ہے۔ حر جو نکلا تو فوج کہنے لگی، حر جو نکلا تو فوج کہنے لگی، ہم کو معلوم تھا حسینی ہے۔ یا علی یا زمین کربلا اے او زمین آئی جنہوں کوئی مفت چ نہیں سی لیندہ، انبیاء روندے ٹر گئے آباد نہیں کر سنگے۔ حسین بادشاہ جڑائی تھا پاک قدم رکھیا، زمین زبان حال نال عرض کریں دی مولا میں آبادی والا خطہ نہیں، ات نبی آئے روندے ٹر گئے میں نو آباد نہیں کر سنگے، میں اپنے آپنو پستی دی آخری منزل تے سمجھ رہی ہاں، میں نو آباد نہ کرو، اے تہاڑی آبادی والا خطہ نہیں۔ مولا فرمایا حسین دی موجودگی جیسیاں گلہ نہ کر، میں کریم ابن کریمہ، میں زہرا دلالہ، میری موجودگی جیسیاں گلہ نہ کر۔ پائی گلزار جی او زمین جن کوئی مفت نہیں سی لیندہ، میرے امام نے 60,000 دینار دے کے اس نو خریدیا، پھر ایک بنجر زمین نو مقام کیڑا عطا کیتا۔ نیاز مولا ذہن بیدار کرنا، پہلے بنجر زمین تھی کرب و بلا، پہلے بنجر زمین تھی کرب و بلا، اب وہ خواہ کے شفا حسینی ہے۔ صدقے جاؤ جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا ہو، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا ہو، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا ہو، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا ہو، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا، یا علی آئے، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا ہو، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا، جو میرے شادہ۔ فرد ثانی دے وچ ایک لفظ لیکھ جس زمانی ہے مقدر، جس زمانی ہے بخت۔ نیاز مولا ذہن بیدار کرنا، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا ہو، جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا، جو میرے شادہ
شادہ نعرہ لاوے گا ہو جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا خوش قسمت یو بندہ ہو سی لیکھ جگاوے گا خوش قسمت یو بندہ ہو سی لیکھ جگاوے گا اللہ کولوں سب مرادہ دل دیا پاوے گا جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا صدقے جاواں آئلی بہت مہربانی زندہ و سلامت رو ہر بندے دے نصیب میں چے نعمت نہیں علی بادشاہ نو مرنا ہر بندے دے واسطی گل نہیں کنا دے نصیبان دے وچ علی بادشاہ نو کون مندن حلالیے موالیے جیڑا بھی میرے مولا دا سوالیے حلالیے موالیے جیڑا بھی میرے مولا دا سوالی ہے آڈ ساواں اس بندے دی خاص نشانی ہے آڈ ساواں کیڑی بندے دی خاص نشانی ہے علی علی دا سونا سونا ورد سناوے گا جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا یا علی نبی فرمایا اس بندے دی ہر عبادت فضول نماز روزہ حج زکات خمس زہاد ہر عبادت فضول جن دل وچ میرے ویر علی دی محبت نہیں جڑا علی مولا دا قائل نہیں علی دی ولا دا قائل نہیں او دی ہر عبادت فضول اپنی زبانی نہیں نبی پاک علیہ السلام دی زبانی ایک مشورہ دیونا چاہ رہے ہیں کیڑا مشورہ رب تو ڈر تے ضد نہ کرے اپنی ساری بندگی تے تو فخر نہ کرے رب تو ڈر تے ضد نہ کرے اپنی ساری بندگی تے تو فخر نہ کرے میں نے یادہ پاک نبی نے خود فرمایا ہے میں نے یادہ پاک نبی نے خود فرمایا ہے کوثر پی کے جنت دے وچ او ہو جاوے گا جو میرے شادہ نعرہ لاوے گا شبیر مزاج اسیرہ کو صدقیوں ماں قربانوں ماں رومنا اس بی بی دی حسرت ہے جڑی کربلا تو لے کے شام تک آ دیا سجاد میں نو پوچھ دے میں ویر دا نا لے کے وین کر لوں صدقیوں ماں دن نہیں رومن دن جتنا مرضی فضائل پڑھو جب تک اکھ دے وے چھانج نہ ہوئے دل کو سکون نہیں ملتا شبیر شبیر مزاج اسیران کو تے گئی ڈھال بازار چراتے ہر چوک دے وچو سادانیاں تے تھئی پتھران دی برساتے صدقے قربان ہوا ایک چوک چ نہیں ہر چوک دے وچو سادانیاں تے تھئی پتھران دی برساتے چوتھی سطر بڑی اوکھی آئی ہر چوک دے وچوں سادانیاں تے تھئی پتھران دی برسا صدقیوں ماں تے جھنی زخمی تھی کے ہائیون دیما دربار دے آخری راہتے آچایا اتروں بھر جائیاں نے منہ والا نال لگا صدقیوں میں مولا تیری مکان منظور فرما قربانوں جھنی زخمی تھی کہ ہائیون دیما دربار دے آخری راتے آچایا اتروں بھر جائیاں نے منہ والا نال لکا
لکا کے صدقوں جڑا علی دی دھی ایک نہیں دو نہیں پوریاں 15 اذانہ بازار چ سنیاں جڑا چوتھا دین چڑھن لگ گئے ٹر دی ہوئی مہاری پتر دے کولا دی میری سین رو کے آدھیے ساکھوں چوتھا دین اتھ چڑھ پہ آئے تے ساڑے تھی گئے سرخ لباسے ساڑی امن پسند خاموشی دا کیتا شامیاں نہیں ہے احساسے جڑے پرانے عزادار بیٹھے ہو آخری سطر انہاں واسطے بی بی آدھی اے ساڑی امن پسند خاموشی دا کیتا شامیاں نہیں ہے ایسا قربان بی بی آدھی اے نزات دے قیدی ساکو سمجھ گیدہ ہے جو نئی مخدوم شنا سے رو کے آدھی اے راحتہ مل سی تو حنفیہ بن ونج میں بن دیا آپ ابا سے راحتہ مل سی تو حنفیہ بن میں بن دیا آپ ابا سے لکھ دو بی بی آدھی ساکھوں چوتھا دین اتھ چڑھ پہ آئے ساڑے تھی گئے سرخ لباسے ساڑی امن پسند خاموشی دا کیتا شامیاں نہیں ایسا صدقیوں ماں اے نزات دے قیدی ساکو سمجھ گدائے جو نئی مخدوم شنا سے رو کے آدھیے راتہ مل سی تو حنفیہ بن ونج میں بن دیا آپ ابا دل کچھ ہو رہی پڑھنتے مگر آخری وین بھائی نو ممبر دے ہوں جڑا بازاری داخل ہوئیں منظر کیڑا بنے ہیں منظر کیڑا بن گئے سمجھان واسطے رکدہ پہ ہیں نیاز مولا جڑے ماتم کرنا چاہاں دو ایک لازہ میرے پاسے ویکھیں جڑے ادب سن کے رون دے ہو میں پیادہ تھیاں داخل شام دی نگری وچ تے قرآن دیاں تفسیراں کیتا استقبال آکاریاں نے تھی سرخ گئیاں تحریراں جڑے ادب دی ذاکری سن دے ہو کیتا استقبال آکاریاں نے تھی سرخ گئیاں تحریر اگلی گال سنی تے بہوں زخمی راہ کو ہائیو صاف کیتا تے سجاد دیا زنجیرہ پڑھنا دے علی کو گزر گئیاں تے شبیر دیا ہمشیر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم